بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ اللہ ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، آج ہم ڈسکس کریں گے عمران خان کے سابقہ شیر، سابقہ ٹائگر فیاض الحسن چوہان نے 4 دن پہلے ٹویٹ کیا ہے۔ ٹویٹ میں اس نے اپنے ضمیر کی باتیں رکھی ہیں، کیونکہ اکثر انسان کو ہوش آتا ہے ٹھوکر کھانے کے بعد، لیکن اب بھی وہ ہوش میں ہے یا بے ہوشی کے عالم میں کچھ ہوش میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے چلتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے ٹویٹ میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خان صاحب، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ نے شعور نہیں دیا۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے مجھے شعور دے کر پیدا کیا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے۔ اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، اس لیے میں نہ آپ کے ہینڈسم ہونے سے متاثر ہوں، نہ ہی مجھے آپ کی ذات کے گلیمر سے کچھ لینا دینا ہے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے میں ناروں اور تانوں سے وقتی طور پر بہک سکتا ہوں، جیسا کہ میں 2018 میں بہک گیا تھا، مگر اب نہیں۔ اس بار اگر آپ کو میرا ووٹ چاہیے تو آپ کو میرے ان چند سادہ سے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ مجھے یقین ہے آپ کی سوشل میڈیا ٹیم، جو کہ بہت مضبوط ہے، وہ جیل میں آپ تک میرے یہ چند سوال پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ خان صاحب، آپ نے 50 لاکھ گھر کیوں نہیں بنائے؟ خان صاحب، اپنے وعدے کے مطابق 1 کروڑ نوکریاں کیوں نہیں دیں؟ اس پر میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ 50 لاکھ گھر تو دور کی بات ہے، اگر خان صاحب 1 لاکھ گھر بھی بنا دیتے جس میں ہمارے سیلاب زدگان یا غربا یا مساکین اکوموڈیٹ ہو جاتے تو میرے خیال میں یہ بھی بہت تھا۔ اور رہی بات 1 کروڑ نوکریوں کی، جس کے بارے میں وزیر اطلاعات محترم فواد چودھری نے فرمایا تھا کہ حکومت جو ہے نا وہ نوکریاں نہیں دیا کرتی، نوکریوں کے لیے ماحول پیدا کیا کرتی ہے۔ میں ان سے اتنا صرف کہنا چاہوں گا، آپ صرف فارن جانے کا آسان راستہ ہی نوجوانوں کو دے دیتے، ہنر دے دیتے، ان کے لیے مواقع پیدا کر دیتے، میرے خیال میں یہ کافی تھا۔ مزید کہتے ہیں، خان صاحب، آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا؟ جو کرپشن انڈیکس میں پاکستان کا نمبر آپ کے دور میں 117 سے 140 تک پہنچ گیا تھا۔ خان صاحب، آپ نے کہا تھا IMF نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا، پھر IMF بھی گئے، اور اگر چلی بھی گئے تھے تو حکومت جاتا دیکھ کر وہ معاہدہ توڑ کر ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب کیوں بچایا؟ خان صاحب، آپ نے کہا تھا کبھی قرض نہیں لوں گا، پھر پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا قرض کیوں لیا؟ اکثر دوست احباب کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جو بھی قرض لیا تھا وہ سب کا سب اپنے طور میں واپس کر دیا، جبکہ یہ فیاض الحسن صاحب خود اس بات کے گواہ ہیں، اس کی کابینہ کے رکن رہے ہیں، اس کی صوبائی کابینہ میں ان کا ایکٹیو رول رہا ہے۔ سب سے زیادہ ڈیفینس کرنے والے عمران خان صاحب کو یہ فیاض الحسن چوہان ہی تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرض واپس نہیں کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو خان صاحب نے قرض کیا تھا وہ ویسا کا ویسا ہی کھڑا ہے۔ خان صاحب، آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤسز کو یونیورسٹی کیوں نہیں بنایا؟ خان صاحب، آپ نے 12 کروڑ کے صوبے پنجاب میں عثمان بزدار جیسے نالائق ترین انسان کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا؟ یہ بہت ہی پتے کی بات کی ہے، جو کہ زبان زد عام ہے، لیکن عمران صاحب کو معلوم نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب زمان پارک میں ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی تو اس وقت بھی جو اس کے اصل کارکن تھے، اس کے اصل جیالے تھے یا اصل خون دینے والے مجنون تھے، وہ مایوس تھے کیونکہ ان کو ٹکٹیں نہیں ملی تھی، وہ احتجاج کر رہے تھے۔
اور رہے الیکٹیبلز اور مفاد پرست، وہ اس وقت بھی ٹکٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو کہ اب سارے کے سارے استحکام میں پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ اور رہی بات بزدار جیسے لوگوں کو منتخب کرنا یا ان کو اچھی اچھی پوسٹوں پہ لگانا، تو یہ خان صاحب کی مرضی ہے۔ اب بھی اگر وہ آگے اقتدار میں، یہ جب بھی ان کو خدا نے موقع دیا، تو انشاءاللہ ایسے ہی الیکٹیبلز اور ایسے ہی مفاد پرستوں کو آگے دیکھیں، جیسے کہ اپنے دور میں مولوی یوسف اور بھی بہت سارے نام ہیں جو مجھے اس وقت یاد نہیں ہیں، آگے تھے، جو کہ اب نظر میں نہیں آ رہے ہیں۔ خان صاحب آپ سب کچھ چور چور کہتے رہے اور خود حکومت میں آ کر توشہ خانہ کی کھڑیاں کیوں لی؟ خان صاحب آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ حال ان کا وزیر اعظم سائیکل پر اسمبلی جاتا ہے، اور خود وزیر اعظم بن کر چند کلومیٹر کے سفر کے لیے بھی ہیلی کاپٹر کا استعمال کیوں کرتے رہے؟ خان صاحب آپ نے کہا تھا حکومت چھوڑ دوں گا مگر کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، پھر آپ نے باجوہ اور دوسری جماعتوں سے بلیک میل کیوں ہوتے رہے اور باجوہ صاحب سپر کنگ بننے کا موقع فراہم کیوں کیا؟ خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ نواز شہباز کی میٹروز میں کرپشن عوام کے سامنے لائیں گے اور خود فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سربراہ بنے تھے، مگر آپ نے 4 سال کی حکومت میں نواز شریف کی کرپشن کا ثبوت کیوں نہیں پیش کیا؟ خان صاحب آپ مدینہ کی ریاست بنانے آئے تھے اور والی مدینہ کی گستاخ آسیہ بی بی کو جیل سے نکال کر خفیہ طریقے سے کینیڈا کیوں بھجوایا اور باہر میڈیا میں بیٹھ کر اس کا کریڈٹ کیوں لیا؟ یہ خان صاحب کی مجبوری تھی، کیونکہ خان صاحب یورپ اور امریکہ کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ رہی آسیہ کی بات، تو وہ تو پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، اور اگر آئندہ بھی ایسا کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو خان صاحب جیسے کیا ہر بندہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ خان صاحب آپ حکومت میں آنے سے پہلے عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھاتے رہے، مگر حکومت میں آ کر اس کے بارے میں کیے گئے سوالات بھی کیوں نظر انداز کرتے رہے؟ یہ خان صاحب جیسے لوگوں کی مجبوری ہے۔ خان صاحب آپ نے ہزارہ کمیونٹی کے مظلومین کو جو اپنی لاشیں سڑکوں پر لیے بیٹھے تھے کو بلیک میل کیوں کہا؟ خان صاحب آپ نے پنجاب میں پولیس ریفارم کیوں نہیں کی؟ خان صاحب آپ نے ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں ملوث پولیس افسران کو سزا دلانے کے بجائے انہیں پروموٹ کیوں کیا؟ خان صاحب آپ خود الزام دیتے تھے کہ سیاستدانوں کے کاروبار حکومت میں آ کر بڑھ جاتے ہیں، مگر آپ جب حکومت میں آئے تو ایک سرکاری ہسپتال بنانے کے بجائے 2 شوکت خانم ہسپتال کیوں بنائے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر پی ٹی آئی ورکر کو کرنے چاہیے اور سوچنے چاہیے، اور سچے اور ٹھنڈے دماغ سے ان پہ غور کرنا چاہیے، یہ کیا واقعی یہ سچ ہیں کہ نہیں ہیں، اور اگر یہ سچ ہیں تو خدا را اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اس کے جوابات ضرور ڈھونڈنے چاہیے۔ آگے مزید فرماتے ہیں کہ خان صاحب میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ کے دور میں کتنی ترقی ہوئی، کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، کتنے میگا واٹ بجلی بنی، کتنی مہنگائی کم ہوئی، ٹرانسپورٹ، ہیلتھ اور تعلیم کے میدان میں بہتری کیوں ہوئی، میٹروز اور اورنج لائن جیسا کوئی منصوبہ کیوں نہیں بنا، سی پیک کیوں بند ہوا اور موٹر ویز کتنی بنائی، دودھ اور شہد کی نہری جس کا خواب آپ دکھاتے رہے وہ کیوں نہیں چلائی؟ بس چند سادہ سی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے کے لیے صرف آپ کا سچا اور ایماندار ہونا ہی کافی تھا، وہ بھی آپ نہ کر سکے۔ آپ ان سوالوں کا جواب دے دیجئے تاکہ میں آپ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر سکوں۔ شکریہ۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، پہلے تو میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ کچھ کہنا چاہوں گا، آپ نے جب عمران خان کا ساتھ دے کر نعرہ حق لگایا تھا تو آپ کے ابھی اس ٹویٹ کے کہنے کے مطابق، اس ٹویٹ کے مطابق آپ غلطی پر تھے، آپ بہک گئے تھے۔ اب جب کہ آپ اس وقت استحکام پاکستان پارٹی یا کسی اور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو اب بھی آپ بہک گئے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے آپ کام نہیں کرتے یا ہر اس غلط بات کو وقت پر غلط نہیں کہتے تو آپ غلطی پہ ہیں، اور
عمران خان صاحب، آپ کا نعرہ اچھا، آپ کی باتیں اچھی، لیکن جب آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تو آپ ہر چیز بھلا دیتے ہیں، جو کہ ایک مطلب پرست اور دنیا دار آدمی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ اس وقت جیل میں ہیں اور آپ پچھتا رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی کیا غلط کیا، اگر اب آپ کو اقتدار نہیں دیتے یہ لوگ، جو کہ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو جیلوں میں جانے کا ڈر رہتا ہے ہمیشہ، یہ بزدل لوگ ہیں، یہ آپ کو اقتدار نہیں دیں گے، یہ آپس میں اکٹھے ہو کر حکومت بنا لیں گے، لیکن آپ کی تگڑی اپوزیشن 2.5 سے 3 سال ان پہ چلنے نہیں دے گی۔ لیکن اس کے بعد جب آپ کی باری آئے تو خدا را ان سوالات کو ایک مرتبہ پھر سوچنا، پھر پڑھنا اس ٹویٹ کو نکلا کے۔